والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 152، یعنی اس سے پچھلی آیت تھی 152، بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر پورا ہو گیا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اسی سلسلہ میں آیت نمبر 153 سے اب جو ہم نے تلاوت کی ہے، مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، لہذا جو بیت اللہ شریف یعنی کو قبلہ قرار دینے کا مسئلہ تھا، جو دیگر اور اس طرح کے مسائل تھے وہ طے ہو چکے ہیں، اب جو ہے ان کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اعمال جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو۔ اب اس میں جو احکام شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، تو ابتدائی حکم جو ہے وہ صبر کا دیا گیا ہے، اور یہاں پر صبر کا حکم دینے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے تکالیف، جنگوں، رکاوٹوں اور اپنوں کی پے در پیشاتوں کا سلسلہ، لہذا تلقین کی کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، کبھی بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ یقین ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔